معاف نہیں ہے۔ آج لوگوں نے اپنے طور پر تھوڑا سا قرض ہے، کسی کو ایسی طرح کہ میں نے ابھی کہا کہ کچھ لون ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، حالانکہ اکاؤنٹ میں، اس کے جیب میں، اس کے گھر میں لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بہانہ بتا کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کو ایسے بہانے بتا کر جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی، اگر آپ کے پاس 9 تولے سونا ہو، مثال کے طور پر 8.5 تولے سے آپ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر 9 تولے سونا ہے اور آپ کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار نہیں، تجارت نہیں، کمانے کے لیے کام نہیں، آپ پیسے عطا کرنا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ 9 تولے سونا ہے، مقدار سے زیادہ ہے، شریعت نے تعلیم دی کہ اگرچہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کاروبار نہیں، آپ کے پاس مال نہیں، تو آپ آدھا تولہ اس میں سے نکال کر بیچ دیں گے۔ آدھا تولہ اگر بیچ کر ہی صحیح 8.5 تولے کی زکوٰۃ آپ برابر نکالیں۔ اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے مالوں کو نکالیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ اگر مالوں کو نہیں نکالیں گے، ڈنڈی ماریں گے اور بہانے بتا کر اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، انہی کے مالوں کو جہنم کے اندر تپا کر انہی تپے ہوئے مال سے، سونے سے، چاندی سے انہیں داغا جائے گا۔ یہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینے والے تھے، مالوں کو جمع کرنے والے۔ الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور تقریباً 1 ہفتے کے لگ بھگ ہم اس مہینے میں جتنی ہو سکے ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو بچے کچے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں ان دنوں کو بڑا غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور اس میں اور بھی زیادہ عبادات کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، کسی کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، کسی کو مال و دولت اللہ نے عطا کی ہے، کسی کو اللہ نے کچھ اور چیز، کسی کو کچھ اور چیز۔ الغرض ہر انسان کو اللہ نے بہت سی نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں۔ انسان اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، ایک ایک نعمت کو یاد کر کے گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے جو عطا کی ہے وہ ہے مال، دولت۔ جو مال، جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اب فرق بس اتنا ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے، لیکن ملا سب کو ہے۔ ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی آدمی کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی عطا نہ کیا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے، کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا ہے، مال ہی کے ذریعے سے آپ لے لیں گے۔ تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ کچھ اور بھی نعمت ہو، ان نعمتوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔
اگر جب تک ہم ان نعمتوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو یہ نعمتیں میرے اور آپ کی باقی رہیں گی. جب تک ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے رہیں گے، اسی طرح سے اس نعمتوں کا شکر گزاری کرتے رہیں گے تو وہ نعمتیں باقی رہیں گی. اور جس دن ہم ان نعمتوں کا حق ادا کرنا بند کر دیا تو پھر وہ نعمتیں ہم سے فوراً چھن جائیں گی. انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت مال ہے. یہ مال کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی تمہارے لیے زینت ہے. یہ مال ہے تو ہی دنیا میں چین ہے، یہ مال ہے تو ہی دنیا میں سکون ہے، یہ مال ہے تو ہی دنیا میں راحت. دنیا کی گویا ایک زینت ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن شریعت تعلیم دیتی ہے کہ جہاں پر مال کو تمہارے لیے دنیا کی زینت بنایا گیا، اسی مال کو تمہارے لیے آخرت کا ایک توشہ بھی بنایا گیا. اگر انسان چاہے تو اسی نعمت سے، اسی مال سے اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے. جہاں پر دنیا میں اسے آرام ملتا ہے، جہاں پر وہ دنیا کے مزے لوٹتا ہے، اسی مال کو اگر انسان بنانا چاہے تو اس کی بھرپور آخرت بھی بن سکتی ہے. اب اس مال کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر نعمت کے کچھ حقوق ہیں. صحت کے بھی کچھ حقوق ہیں. صحت کا حق کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے. بیماروں کو دیکھ کر شکر گزاری کریں، اللہ نے مجھے بیمار نہیں کیا ہے، اگر بیمار کرتا تو میں کیا کر لیتا. ہر نعمت کے کچھ حقوق ہیں، تو مال کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہیں؟ مال کے حقوق یہ ہیں کہ مالدار جو آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس صاحب مال ہو، اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مال میں سے جن جن کا حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرتا رہے، بحیثیت وہ ایک صدقے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو یا پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. اب آئیے دیکھتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں مال سے بڑی ملتی ہیں. صدقہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ نیکی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ ایک ایسی نیکی ہے، صدقہ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں پر مال نکالنا ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد زیادہ پسند ہے. بلکہ جو آدمی کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دونوں فرشتے انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ جو آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اپنے مال میں سے لوگوں کو کچھ نکالتا ہے، اس آدمی کے حق میں فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں تو اور بھی برکت نازل کر دے، اس کے مال میں اور زیادتی کر دے. جو آدمی مال کو خرچ کرنے والا، اس کا حقوق ادا کرنے والا ہے. اور جو آدمی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، ہمیشہ بچا بچا کر جمع کر کے رکھتا ہے، اپنے مال میں سے نہ کبھی صدقہ نکالتا ہے، نہ کبھی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ کبھی کسی پر خرچ کرتا ہے، ایسے آدمی کے حق میں ایک اور فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو اور گھٹا دے، اس کے مال کو اور گھٹا دے، اس کے مال میں اور کمی کر دے. تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ جو آدمی مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں پر، اپنے ضرورت مندوں پر اپنا خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں بلکہ زیادتی ہوگی. اللہ کے راہ میں دیا جانے والا ایک ایک روپیہ، اللہ کے راہ میں دیا جانے والا ایک ایک پیسہ، یہ مال میں کمی نہیں بلکہ زیادتی کا سبب ہے. آپ گویا 10 روپے صدقہ کرتے ہیں تو 10 کے بجائے آپ کو 100 روپے اللہ عطا کرے گا، دنیا ہی میں عطا کرے گا. اجر و ثواب تو بات کی بات ہے، کیونکہ مالوں میں کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی ان چیزوں سے. دیکھیے صدقہ کیسی نیکی ہے، اللہ کو کتنی زیادہ محبوب پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اگر صدقہ کر دے، ایک کھجور بھی اگر بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقے کے بدلے میں وہ صدقے کو اللہ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس پرورش کرتا ہے. اس صدقے کو، جو کھجور صدقہ دیا گیا، اس کھجور کی پرورش اللہ کرتا ہے. پرورش سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ایک چھوٹے سے گائے کا بچہ یا اونٹ کا بچہ چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ اس کی پرورش کریں، دن بدن وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک بہت اچھی خاصی رقم اس کی آ جاتی ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر پہنچ جاتا ہے، لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، دام اس کی بہت زیادہ بن جاتی ہے. تو کھجور بھی جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بندے کے سامنے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایک پہاڑ کی شکل میں پیش کرے گا، گویا ایک پہاڑ آپ نے صدقہ کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں آپ کتنے صدقے آپ کریں گے، کتنے صدقوں کی پرورش آپ کی ہو رہی ہوگی، ہر چھوٹی نیکی، یہاں تک کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں اگر کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی کیلا پڑا ہے، کسی کو چبھ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ چھوٹا سا صدقہ بھی قیامت کے دن بہت بڑے پیمانے میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، بڑی مقدار میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، آدمی اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ تو صدقہ خیرات یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور محترم حاضرین، اسی میں سے بالخصوص یہ تو صدقہ ہے نفل عبادت، حالانکہ یہ آدمی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو اس پر کوئی اس کو گناہ نہیں، بلکہ اس کے مال میں اس کی کمی ہو جائے گی، وہ اس کی نعمت چھن جائے گی اللہ نے اگر اسے مال دیا ہے۔ اب اسی مال میں سے جس آدمی کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب مال اللہ نے بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اسی پر ایک فرض واجب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، اللہ پر توحید قائم کرنا ہے، اللہ کے نبی پر شہادت گواہی دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، انہی میں سے ایک اور چیز روزہ بھی، صدقہ زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے۔ جو آدمی صاحب مال، اللہ نے اسے مال عطا کیا ہے اور اس کا مال استطاعت کے مطابق پہنچ جائے، اس مقدار کو پہنچ جائے جس مقدار میں زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے فرض ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے ہر سال 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالے۔ اگر کوئی آدمی اس مقدار کو پہنچنے کے باوجود، 1 سال کی میعاد گزرنے کے باوجود اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس آدمی کے لیے بڑی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ قرآن کے جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے کہا والذین یکنیزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ یہ چاندی کو، یہ سونے کو جمع کر کے رکھنے والے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے اس چاندی کو، اس سونے کو جو ہمیشہ دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ نہیں کیا، جو لوگ اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، ان لوگوں کو آپ خطرناک عذاب سے ڈرا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ نے کہا کہ عذاب تو انہیں دردناک دیا جائے گا، اور یہ جو دنیا میں لوگ مال جمع کر کے رکھتے تھے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، اس مال کو قیامت کے دن جہنم کے پاس لایا جائے گا اور جہنم میں اسے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سونے کو، چاندی کو، اس مال کو گرم کرنے کے بعد انسان کی پیشانی پر، انسان کے پیٹھ پر، انسان کے بدن پر اسے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہی مال ہے جس مال کو تم دنیا میں بچا بچا کر جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، جس مال میں سے تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، جس مال میں سے تم جس کو حقداروں کو دینا ہے ان حقداروں کو نہیں دیا کرتے تھے، آج تم اسی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اس سونے کو، اس چاندی کو، اس مال کو جو انسان اپنے مال میں سے نکالتا نہیں تھا، ان تمام چیزوں کو گرم کر کے اسے پکا کر انسان ہی کو داغا جائے گا۔ یہ ایک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ دینے والے حقدار، زکوٰۃ کے مستحق بن زکوٰۃ دینے کے استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، بڑی ہولناکی ہے ان لوگوں کے لیے۔ محترم حاضرین، دیکھیے اب آئیے بات دیکھتے ہیں، میں اور آگے بات جانے سے پہلے ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر سال جب بھی اس زکوٰۃ کے سلسلے میں بات آتی ہے تو اکثر لوگ بہت زیادہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال آخر کے اس کے صحیح معنوں میں حقدار کون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ مدرسوں کو دے دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ مسجدوں میں لگا دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ کو اور جگہ پر خرچ کیا جائے۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ پر سورہ توبہ میں، جو کل کی تراویح میں جو آیتیں گزری، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جگہوں کو اللہ نے مخصوص بیان کیا ہے، 8 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ آپ کی زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی۔
ان لوگوں کے دینے کے باوجود اگر بھی آپ کے پاس کچھ مال بچتا ہے اس وقت آپ کسی اور جگہ پر لگا سکتے ہیں اپنے مال کو۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 قسم کے لوگ۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا للفقراء والمساکین، فقراء و مساکین سب سے پہلے حقدار ہیں میرے اور آپ کی زکوٰۃ کے۔ یہ فقراء مساکین کون ہیں؟ فقراء مساکین دونوں غریب ہیں۔ فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فقیر بھی فقیر ہی ہے اور مسکین بھی فقیر ہے، لیکن شریعت نے ایک فرق محسوس کیا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں جانتے ہیں؟ للفقراء جو فقیر ہیں اس آدمی کو کہتے ہیں فقیر جس آدمی کے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی ساز و سامان نہیں، وہ بالکل وہ مانگے گا، اس کے کچھ ملے گا تو ہی کھائے گا، اس کو گزارا ہوگا، اسے فقیر کہتے ہیں، اسے فقراء میں۔ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس آدمی کے پاس کچھ چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ زندگی گزار سکتا ہے لیکن بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جیسے اس کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مکمل چیزیں اس کے پاس موجود نہیں، اس آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اس آدمی کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس آدمی کو جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن پورے چیزیں نہیں ہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ شریعت نے مسکین کی ایک اور تشریح یہ بھی کی کہ مسکین اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو آدمی ضرورت مند ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، حالانکہ رہنے کے لیے گھر ہے، اس کے پاس ذاتی مکان ہے اگرچہ صحیح، لیکن اس کے پاس کچھ کاروبار نہیں، کچھ کام نہیں، محنت کرنے کے لیے کچھ کام نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں گھر کے اندر موجود نہیں، گھر تنگی حال میں چل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، محتاج رہنے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، اس کو بھی شریعت نے مسکین سے تعبیر کیا، یہ بھی مسکین ہے۔ تو میرے اور آپ کی زکوٰۃ کے مستحق لوگ سب سے پہلے صف اول میں یہ دونوں قسم کے لوگ آئیں گے، فقراء بھی مساکین بھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ دونوں قسم کی کیٹیگری کو ہم سب سے پہلے کہاں پر ڈھونڈیں گے؟ سڑکوں پر یا پھر کسی اور علاقوں میں، غریب علاقوں میں نہیں، بلکہ ان دونوں قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے ہم اپنے خاندان میں ڈھونڈیں گے۔ کیا میرے اور آپ کے خاندان میں کوئی فقراء ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے خاندان میں کوئی مسکین ہے؟ کیا میرے خاندان میں کوئی ایسا بھی آدمی، کوئی ایسا بھی گھر ہے جو ضرورت مند رہنے کے باوجود بھی پوچھتا نہیں ہے کسی کے سامنے، کبھی ہاتھ پھیلاتا نہیں؟ کیا اس کے اتنے زیادہ بچے ہیں گھر میں، اس کا کاروبار بہت کم ہے، اس کی آمدنی بہت کم ہے، اس کا گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ کیا ہم نے اس طرح سے سوچا ہے اپنے خاندان کے بارے میں؟ ہم زکوٰۃ کو اٹھا کر دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اٹھا کر کچھ ایسی جگہوں پر دیتے ہیں جہاں کہ اس سے پہلے زیادہ مستحق ہمارے اپنے خاندان کے مسکین ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مال ہو، چاہے وہ صدقے کا مال ہو، کوئی بھی نیکی ہو، پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، پہلے اپنے گھر میں دیکھیں گے کیا ہمارے گھر میں کوئی مستحق ہے۔ سگا بھائی محتاج ہے، اپنے سگے بھائی کو دینے کے بجائے کہیں دور دور علاقوں میں غریب گھرانوں میں ڈھونڈ کر دیا جا رہا ہے، حالانکہ سگا بھائی اس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ اس مال میں غلطی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ سب سے پہلے فقراء مساکین اپنے خاندانوں میں ڈھونڈیں، اپنے گھرانوں میں ڈھونڈیں۔ اگر خاندان میں، پورے خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس گھر کے صحیح معنوں میں مستحق ہو، اس وقت میں آپ اس سے ہٹ کر باہر جا سکتے ہیں اور باہر جا کر فقراء مساکین کو ڈھونڈیں گے۔ پہلی قسم قرآن نے کہا کہ فقراء مساکین، اس کے بعد کہا والعاملین علیہا۔ اس زمانے میں زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا تھا عرب کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آنے کے بعد بھی جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے ایک آدمی کو منتخب کر دیتے، اس آدمی کو چن لے کر اس آدمی کو لوگوں کے درمیان میں بھیجتے، وہ آدمی لوگوں کے پاس جاتا اور زکوٰۃ اصول کر کے لاتا۔ قرآن نے اس کی بھی تعلیم دی کہ جو آدمی زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے جاتا ہے اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اگر کوئی آدمی، کوئی صحابی اگر زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے، اصول کرنے کے لیے جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجرت کے طور پر، ایک مزدوری کے طور پر اسی زکوٰۃ کے مال میں سے اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ والعاملین، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے، جا کر کافی سارا مال وصول کر کے لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ ہدیہ آپ کو دیا اجرت کے طور پر۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ کام مال کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس مال آتا ہے تو اس مال کو لے لو، تمہیں اجرت کے طور پر دیا جا رہا ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو استعمال کر لو، اگر پسند نہیں ہے زکوٰۃ کا مال استعمال تمہارے لیے تو کسی اور پر صدقہ کر دو۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ والعاملین علیہا سے مراد کہ اس زمانے میں کچھ لوگ مقرر کیے جاتے تھے جو آج کے زمانے میں ہمارے پاس موجود تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والمعلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر نئے داخل ہوتے ہیں، جسے ہم نو مسلم کہتے ہیں، جو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جسے نو مسلم کہا جاتا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروباروں کو، سب کو الگ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جسے مہاجرین بھی ہم اس زمانے میں کہا کرتے کہ جو لوگ مکہ میں رہ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، سارا سامان چھوڑ دیا، گھر دار، ذاتی مکان، ذاتی کاروبار تھے، ذاتی بنگلے، ذاتی تجارتیں، ان کی سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اکیلے فقیر بن کر مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق بن گئے، حالانکہ ان کے پاس زکوٰۃ سے بہت زیادہ مالدار تھے، جب مدینہ پہنچے تو پورے فقیر بن گئے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، جو آدمی ہجرت کر کے آئے، کفر سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اگر اسے کچھ پریشانی ہے، اس کا گھر بار نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار تجارت نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال ہم دیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے وفی الرقاب، وفی الرقاب سے کون ہے؟ اس سے مراد غلام کو آزاد کرنا۔ اگر اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ عرب کے دور میں، اب تو تقریباً کئی جگہوں تک، دور دور تک بھی غلامی کا دور باقی نہیں ہے اب فی الحال، ہر جگہ پر آزادی ہے، کچھ جگہوں پر آج بھی غلامی کا دور باقی ہے۔ اس زمانے میں غلامی کا بہت زیادہ دور تھا، خود اپنے اولاد کو ماں باپ لے جا کر بیچ دیتے، حالات کی مجبوری تھی، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو کوئی اپنے بھائی کو بیچ دیتا، کوئی کسی کو اپنی ضرورت ہوتی تو اپنے پاس جو غلام ہوتے، لونڈیاں ہوتی، دوسروں کو بیچ دیتے، تو گویا لوگ خریدے بیچے جاتے تھے۔ کسی نے کسی کو خرید لیا تو اس بات کا اگریمنٹ ہوتا، کوئی آدمی کسی کو ضرورت مند ہے، اگر وہ مالدار کے پاس آتا، کہتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آدمی اسے وہ پیسے دے دیتا۔ مثال کے طور پر مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو میں 1 لاکھ روپے تمہیں دے دوں گا، لیکن بدلے میں جب تک تم میرے 1 لاکھ روپے ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میرے پاس تم غلام بن کر رہو گے۔ اب گویا وہ غلام ہے اس آدمی کا، وہ اس کا آقا ہے، جب تک وہ 1 لاکھ روپے اس کے وہ پھیڑ نہیں دیتا، اسے ادا نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ غلامی میں رہے گا۔ ایسا دور چلا اس زمانے میں، تو اس زمانے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی غلام ہے، لونڈیاں ہیں، اگر کوئی کسی کے قبضے میں ہے تو ان کو آزاد کرانے میں، اس آدمی کو رہا کرنے کے سلسلے میں بھی اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ سے مال دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، ایک نقطہ ملتا ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ غلامی کا دور تو نہیں ہے، ہم کسی غلام کو تو ڈھونڈ نہیں پائیں گے، لیکن ایسا کر سکتے ہیں، ایک چیز اور یہاں پر ملتی ہے، ہم دیکھیں گے ہندوستان کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کچھ نوجوانوں کو، کچھ مسلمانوں کو، کچھ ایمان والوں کو بیجا قصور، ان کا کوئی قصور نہیں، بلا وجہ کسی اور قانون کے طور پر کسی کیسوں میں بک کر کے جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، کسی کو قید کر لیا گیا، کسی کو بلا وجہ جو ہے قید کر کے ان پر بلا وجہ کچھ الزامات لگا کر انہیں قید کر دیا گیا۔ تو ایسے قید کیے جانے والے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے ہم ان پیسوں کو وہاں پر ابھی بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زکوٰۃ کا مال، اگرچہ غلاموں کو آزاد کرنے کا کوئی آج رواج نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر کچھ مال بچتا بھی ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو قیدی، جو مسلم نوجوان ہیں، کئی مسلمان نوجوانوں کی کئی سالوں سے وہ قید خانوں میں بیٹھے ہیں، اور کسی ایڈوکیٹ نے پرسوں میں حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی بات لکھی، اس نے کہا کہ اگر کوئی کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، اس کے بارے میں معلوم نہیں، تجربہ نہیں، کچھ جیل خانے میں آپ جا کر دیکھیں، کچھ قیدیوں کے کچھ ایسے معمولی کیس ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی رقم بھی اگر خرچ کرتے ہیں، 10-20 ہزار روپے کی اگر رقم خرچ کرتے ہیں تو آدمی جیل سے رہا ہو کر گھر آ سکتا ہے۔
جب وہ گھر آ جائے گا تو اس کے بیوی بچے روشن رہیں گے. وہ ایک اکیلا چراغ گھر کا، اس کے گھر میں کئی بچے ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اس اکیلے آدمی کو لے جا کر اندر بند کر دیا گیا ہے. اس کو باہر لانے کے لیے اگر تھوڑے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ایسے جگہوں پر زکوٰۃ کا مال بالکل خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے والغاربین فی سبیل اللہ، والغاربین قرض دار، جو آدمی مقروض ہو چکا ہے کسی وجہ سے، کسی ضرورت مند کوئی مجبوری کے تحت قرض لیا ہے اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس سکت باقی نہیں، اور اس قرض کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی، میں اور آپ اگر اپنی زکوٰۃ میں سے پیسہ نکال کر اسے دیتے ہیں تو بہت بڑی نیکی ہو جائے گی. لیکن یہاں پر چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ قرض سے مراد قرض وہ ہونا چاہیے جو آدمی قرض مجبوری کے تحت لیا ہو. آج ایک قرض کا دوسرا نام دے دیا گیا، جیسے کوئی آدمی اس کی اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، نہ اسے کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی سے کچھ ذاتی مکان ہے، ذاتی کاروبار ہے، وہ آدمی قرض لے رہا ہے. کیسا قرض کہ اس کی تجارت چل رہی ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، ذاتی مکان، ساری چیزیں ہیں اس کے پاس. قرض کیا کیسا؟ قرض ایسا کہ ایک زمین خریدنی ہے، قرض کے طور پر کسی کے پاس پیسے لا کر زمین خریدنا ہے، اور زمین خریدنے کے بعد پھر کسی کے پاس کچھ اور پیسے قرض پر لا کر اس پر مکان بنانا ہے، اور مکان بنانے کے بعد وہ مکان کو بیچنا ہے، اور جب مکان بیچیں گے تو جو منافع آئے گا اس منافع سے قرض ادا کریں گے. اب یہ کچھ لوگ اپنی دوست و احباب میں اگر حلال طریقے سے قرض حسنہ کے طور پر کسی کے پاس لے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، الا یہ کہ قرض حسنہ کے بجائے کوئی آدمی لون لے لے، بینک سے سود پر پیسہ لے، انٹرسٹ پر پیسہ لا کر زمین خریدے، اس پر گھر بنائے، اور اس کا منافع آنے کے بعد اگر کوئی آدمی لون پھیرنے کی بات کرتا ہے تو سراسر یہ سود میں شامل ہے، یہ گویا سراسر حرام کے اندر شامل ہوتا ہے. آپ کو یہ ایسے آدمی کو قرضدار نہیں کہتی شریعت، قرضدار اس آدمی کو نہیں کہتی جو کہ بلا وجہ جو اسی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، ایسی جگہ پر جا کر لوگوں کے پاس پیسے بھیک مانگ کر لا کر ایسا کام کر رہا ہے. ضرورت مند کس کو کہتے ہیں؟ کہیں ایسی مثالیں، ابھی حال ہی میں رمضان کے اندر کئی لوگ ہمارے پاس وہ راشن وغیرہ کے لیے آئے تو ایک خاتون نے آ کر بتایا کہ اس کا ایک شوہر جس کے کل 4 بچے ہیں، آٹو چلاتا ہے، کسی آٹو چلانے کے دوران میں گر گیا تو اس کے سر میں کچھ رگ میں اندر خون جم گیا، تو علاج کے لیے کچھ پیسے نہ تھے، جو زیورات تھے، جو چیزیں تھیں، سب اس نے بیچ دی. سارے چیزیں بیچنے کے باوجود علاج مکمل نہ ہوا. آخر کار کسی نے قرض حسنہ نہیں دیا تو مجبوراً وہ خاتون نے سود پر پیسے لائے. کتنے پیسے؟ 1.5 لاکھ کے قریب وہ خاتون نے پیسے سود کے طور پر لائے، اور لا کر اس نے اپنے شوہر کا علاج کرایا. وہ شوہر مکمل طور پر آج شفایاب نہیں، بالکل ابھی بھی تھوڑا بہت چل پھر رہا ہے، پوری طرح سے وہ شوہر نارمل نہیں ہوا ہے. آٹو چلانے والا ایک آدمی، اور اس کی بیوی نے اپنا سارا ساز و سامان بیچ دیا اور بدلے میں 1.5 لاکھ روپے تقریباً سود پر لا لیے. اب وہ آدمی اس حال میں بھی تھوڑی بہت محنت کر کے، وہ عورت بھی تھوڑی بہت محنت کر کے اس پیسوں میں گھر چلا کر جینا پوری طرح سے مکمل، گھر کے سارے ضروریات پورے کر کے تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں، تو اگر وہ پھیرنے کے لیے جاتی ہے تو سود کے پر، جب وہ جیسے وہ ادا کرنے کے لیے جاتی ہے تو بس وہ سود ادا ہو رہا ہے، اصل رقم پوری باقی ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ تقریباً 2 سال سے ہم پھیرتے آ رہے ہیں، ہر سال ہر مہینہ 4,000 5,000 بنتے ہیں، تب بھی آج بھی ہماری رقم ویسی کی ویسی باقی ہے، 2 سال سے پھیڑ رہے ہیں. تو اسے مجبوری آپ کہہ سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں پر علاج کے لیے، بیماری کے لیے آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی زیورات نہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، ایسی صورت میں کوئی آدمی کچھ ایسا کام کرتا ہے تو اس بات کو اگر آدمی بولا بھی جائے گا کہ مجبور ہے، کس کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بلا وجہ ان چیزوں میں گھس کر، بلا وجہ ان چیزوں میں جا کر آدمی اپنے آپ کو مجبور کہے گا تو شریعت اسے مجبور نہیں کہتی بلکہ اسے سود سے تعبیر کرتی ہے. تو اس آدمی کو، ایسا کوئی آدمی پریشان ہے جو بلا وجہ داخل ہوا ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. الغرض، اس کے علاوہ جو آدمی مجبور ہے، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، حالانکہ مجبوری کے تحت اگر اس نے سود پر لا لیا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کو سمجھائیں، اصلاح کریں کہ کتنی بھی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر لینا منع ہے، غلط ہے. اگرچہ کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو، ہم تمام کو ایسے کبھی مجبوری کسی کو نہ لائیں. اسے سمجھا کر، اس کی اصلاح کر کے، اسے توبہ کرا کر زکوٰۃ کا مال دے کر اسے اس بلا سے باہر نکال سکتے ہیں. اگر سچی توبہ کر لے وہ کہ آج کے بعد کبھی میں نہیں لوں گا،
توبہ کرتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو مال دے دیا جا سکتا ہے، اسے اس سے باہر نکال دیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت نے یہاں پر بھی تعلیم دی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، چاہے وہ جہاد کے سلسلے میں ہو، چاہے کسی اور سلسلے میں ہو۔ اور اس کے بعد 8ویں چیز وابن السبیل، کہ مسافر پر خرچ کرنا۔ جو آدمی پہلے زمانے میں کیا تھا، عرب کے دور میں، اگرچہ وہ اپنے علاقے کا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر کسی جگہ سے سفر کر کے دوسری بستی میں جاتا ہے تو اسے دوران سفر میں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، اس کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو، تو کوئی اور ذریعہ اس کے پاس نہ تھا کہ کوئی لوگ اسے مدد نہ کر دیں۔ آج کے زمانے میں پوری طرح سے ٹیکنالوجی پوری عام ہے۔ آج ہم بغیر پیسوں کے گھر سے باہر نکل بھی جائیں تو کہ جس علاقے میں بھی جائیں، اگر ہمارا اکاؤنٹ وغیرہ ہے، ATM وغیرہ ہے، تو ہم ہر جگہ سے پیسوں کو نکال سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی اور چیز نہ تھی، تو اس زمانے میں تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی مسافر سفر بھٹک کر، یا اس کا جیب چوری ہو چکا ہے، اگر اس کا مال لٹ چکا ہے، وہ مسافر ہے اپنے منزل کو پہنچنے کے لیے، حالانکہ وہ مالدار ہے اپنی جگہ پر، وہ مالدار ہے اپنی جگہ پر، سفر بھٹک کر آ گیا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے سامان نہیں، اس کو سامان مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کو جانے کا راستہ آپ بنا سکتے ہیں اس مال کے ذریعے سے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ اللہ نے ایک آیت کے اندر، اللہ سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمائے، ان 8 لوگوں کے علاوہ بھی سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے قریب دیکھنا ہے، ان 8 کے بعد اگر آپ کے پاس مال بچتا ہے، اس وقت آپ مدرسوں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، بیواؤں کو دیں گے، مسکینوں کو۔ اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں آپ کے جہاں جہاں پر آپ خرچ کرنا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر آپ کو انہی لوگوں میں دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے فقراء مساکین، اور اس سے بڑی بات کہ اپنے خاندان میں۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے مال کو ادا کریں گے تو زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا بھی ہوگی۔ اور اس سے بڑی بات آگے میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ اگر مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی نعمتیں نوازی ہیں، اتنا مال اللہ نے عطا کیا ہے، اگر ہر مسلمان اپنی آخرت کو ڈرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مال کی صحیح زکوٰۃ نکالے گا، تو اللہ کی قسم کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ اتنی زکوٰۃ نکلے گی، اتنی زکوٰۃ نکلے گی، مسلمانوں کے گھروں سے اس زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں نکالا جائے اور صحیح معنوں میں تقسیم کیا جائے تو مسلمانوں کے گھروں میں غربت باقی نہیں رہے گی۔ یہ مسلمان وہ قوم ہے جو قوم سب سے پہلے مالدار قوم میں شمار کی جاتی ہے، جن کے گھروں میں ہیرے جواہرات تھے، جن کے گھروں میں سلطنتیں، حکومتیں تھیں۔ ان حکومتوں سے آنے والے یہ گھر آج اگر فقراء مساکین ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مالداروں نے اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالنا بند کر دیا ہے۔ ہر ایک میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، جیسے نکالنا سے نکالتے نہیں۔ کیا اہمیت بتائی گئی آپ کو کہ اگر آپ کے پاس 80 پر 5 گرام سونا ہو، کیونکہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ جیسے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ سونا چاندی، اگر سونا 80 پر 5 گرام یعنی کہ 8.5 تولے کے قریب اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ پر اس پر واجب ہو جاتی ہے آپ کی زکوٰۃ۔ اب کیسے حساب لگائیں گے آپ کو؟ اس سونے کو آپ لگائیں گے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ آپ کے پاس جو سونا گھر میں رکھا ہوا ہے 8.5 تولے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ 1 سال کی مدت گزری ہو، ابھی آپ نے آج کی تاریخ میں خریدا ہے 8 تولے یا 8.5 تولے آپ نے آج خریدا ہے، اور آج سے پھر آئندہ اسی تاریخ تک آپ کے پاس وہ سونا ویسا ہی رکھا ہے، 1 سال کی مدت گزر گئی تو 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد بھی سونا ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی، تو پھر اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ کیسے؟ 2.5%۔ کیسے؟ اس کی ویلیو مارکیٹ میں کیا چلے گی؟ آپ کا سونا آپ لگائیں گے دام کے مطابق، گویا آپ کا سونا 8.5 تولے گویا 4 لاکھ روپے کا ہے۔ اندازہ بتا رہا ہوں، صحیح رقم نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے سونے کی رقم اگر آپ جا کر بیچیں گے مارکیٹ میں تو کتنی آئے گی؟ آپ کے پاس جو سونا رکھا ہوا ہے اس سونے کو لے جا کر آپ بیچیں گے تو بیچنے پر کیا رقم آئے گی، جسے مارکیٹ ویلیو کہتے ہیں۔ آپ کو جو رقم ملے گی اس رقم کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سونے کو 8.5 تولے 80 پر 5 گرام جو بھی ہو، اس کو اگر آپ بیچیں گے تو بیچنے پر آپ کو 4 لاکھ روپے قریب اگر آ رہے ہیں، تو 4 لاکھ آ رہے ہیں تو 1 لاکھ پر 2,500 روپے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو گویا آپ 4 لاکھ پر 10,000 روپے آپ کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ 1 لاکھ پر 2,500، 2 لاکھ پر 5,000، 3 لاکھ پر 7,500 اور 4 لاکھ پر 10,000 روپے آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر نیچے اوپر بھی ہو رہے تو حساب صحیح سے ڈال لیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی، کسی کے پاس 590 پر 5
گرام چاندی ہو تو اس پر بھی چاندی کا اس معیار آتی ہے کہ وہاں سے بھی اس آدمی کو اس کی قیمت لگایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا بھی حساب لگا کر اسی حساب سے جتنے پیسے ہوتے ہیں، اس کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کے مطابق اس کو زکوٰۃ 2.5% سے نکالا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ کہ آپ تاریخ اسلام میں اٹھا کر دیکھیں، اسلامی حکومتوں نے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس دور جیسے آپ خلیفہ بنائے گئے، اللہ کے نبی کی جیسے وفات ہو گئی، تو آپ کی وفات کے بعد کچھ ایسے فتنے رونما ہوئے اس زمانے کے اندر، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے۔ جیسے حضرت ابوبکر جو ہے خلیفہ بن گئے، تو خلیفہ بننے کے فوری ساتھ فتنوں کا دور شروع ہوا، خبریں سننے آنے لگی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر پھر مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا۔ ایک فتنہ شروع ہوا ہی تھا، دوسرا فتنہ مدعی نبوت کے لوگ اٹھ کر دعوے کرنے لگے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ فلاں قبیلے کا آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، میں نبی ہوں۔ یہ فتنہ شروع ہوا۔ یہ دو فتنے ختم ہوئے ہی نہ تھے، تیسرا فتنہ کیا اٹھا جانتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، نمازیں پڑھنے والے، توحید پر قائم رہنے والے، ان لوگوں کا فتنہ بڑا کیا تھا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک نیا فتنہ تھا اس زمانے میں، یہ بڑے بڑے فتنے۔ اب مسلمانوں نے سب سے مشورہ لیا گیا کہ اب کریں کیا، آخر کس کے ساتھ لڑیں گے؟ کیا وہ فتنوں کو ختم کرنے میں لڑیں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ؟ تو اکثر مسلمانوں نے رائے دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑ دیں، ان سے بعد میں، یہ کیونکہ توحید والے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان دونوں سے مقابلہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر مانے نہیں، کہا کہ ہم تینوں کو ایک ساتھ لڑیں گے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر آپ کے پاس پہنچ کر آپ نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں، ایسا کریں گے، بہتر ہوگا کہ مسلمان ہی تو ہیں، توحید پر قائم ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو ان سے بعد میں ان کا معاملہ کیا جائے گا، پہلے یہ جو فتنے اٹھے ہیں پہلے ان فتنوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت آپ غصے میں آ کر حضرت عمر سے کیا خطاب کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ عمر، زمانے جاہلیت میں جو تمہارا غصہ تھا، زمانے جاہلیت میں تمہاری سختی تھی، آج کیا بات ہے وہ سختی جا کر بزدلی سے تم کمپرومائز کرنے میں آ رہے ہو؟ جب تک ابو بکر زندہ رہیں گے اللہ کے نبی کی دین میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ تم تو کہتے ہو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اللہ کی قسم یہ لوگ عہد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے زکوٰۃ دیا کرتے تھے ویسے ہی زکوٰۃ اب بھی دیں گے۔ اگر میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ اس وقت کوئی آدمی اپنے جانور کو زکوٰۃ میں دے دے، تو جو جانور کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، آج بھی وہ لوگ جو آدمی جو مالک ہوتا ہے اس رسی کو نہیں دیتا، صرف جانور دیتا ہے، رسی اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ رسیاں بھی زکوٰۃ میں دیتے، ایک بڑی فخر کی بات تھی رسیوں کو بھی دے دینا۔ تو گلے میں باندھنے والی رسیوں کو جیسے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، اگر کوئی آدمی آج بھی جانور دے کر رسی نہیں دے گا تو میں رسی کے لیے بھی لڑوں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ زکوٰۃ کسی بھی چیز میں انہیں معاف نہیں ہے۔ جیسے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے یہ لوگ آج بھی دیں گے، اب ہم ان سے پہلے مقابلہ ان سے بھی کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کے قریب انہوں نے ان کی خلافت سنبھالی۔ 2-2.5 سال کے اندر یہ تینوں فتنوں کو مسئلہ حل کر دیا۔ جو فتنے اٹھے تھے، جو مرتد ہو رہے تھے، وہ لوگ دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کا فتنہ بھی ختم ہوا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان لوگوں کی بھی ایسی تربیت، ایسا کام کیا گیا کہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر کے پورا مسئلہ ختم ہوا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے اسلام کا جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج لوگوں نے اپنے طور پر تھوڑا سا قرض ہے، کسی کو ایسی طرح کہ میں نے ابھی کہا کہ کچھ لون ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، حالانکہ اکاؤنٹ میں، اس کے جیب میں، اس کے گھر میں لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بہانہ بتا کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کو ایسے بہانے بتا کر جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی اگر آپ کے پاس 9 تولے سونا ہو، مثال کے طور پر 8.5 تولے سے آپ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر 9 تولے سونا ہے اور آپ کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار نہیں، تجارت نہیں، کمانے کے لیے کام نہیں، آپ پیسے عطا کرنا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ 9 تولے سونا ہے، مقدار سے زیادہ ہے، شریعت نے تعلیم دی کہ اگرچہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کاروبار نہیں، آپ کے پاس مال نہیں، تو آپ آدھا تولہ اس میں سے نکال کر بیچ دیں گے۔
آدھا تولہ اگر بیچ کر ہی صحیح 8.5 تولے کی زکوٰۃ آپ برابر نکالیں گے، کیونکہ آپ کے پاس مال ہے اتنا اس کے مطابق۔ اگر مال اس سے کم ہے تو آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے مالوں کو نکالیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ اگر مالوں کو نہیں نکالیں گے، ڈنڈی ماریں گے اور بہانے بتا کر اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، انہی کے مالوں کو جہنم کے اندر تپا کر انہی تپے ہوئے مال سے، سونے سے، چاندی سے انہیں داغا جائے گا۔ یہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینے والے تھے، مالوں کو جمع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ کے جو صحیح معنوں میں حقوق ہیں ان حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح اصلاح کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔